کیا کیا ہمارے حکمرانوں نے؟ ہمارے حکمرانوں نے قوم کے ساتھ میں غداری کی، قوم کے ساتھ میں زیادتی کی، اپنے خزانے بھرنے میں رہے اور دنیا میں جو ہے انہوں نے اپنا پیسہ لگایا، یہودیوں کے بینکوں میں، نصرانیوں کے بینکوں میں اپنا پیسہ لگایا۔ ہمارا پڑوسی دیش جو ہے نا، وہاں پورا دیش تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور وہاں کا حکمران طبقہ لندن جیسے مہنگے ملک میں کروڑوں کی جو ہے ان کی، اربوں کی جو ہے وہ پراپرٹیاں وہاں کے حکمران طبقے کی، وہاں ان کی ہوٹلیں چل رہی ہیں، غریب دیش ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے زیادتی کی قوم کے ساتھ میں، قوم کو جو ہے تباہی میں دھکیلا، قوم کو ظالموں کے رحم و کرم پر چھوڑا اور اپنی پراپرٹیاں بنانے میں لگے۔ لیکن یاد رکھیں، جب تباہی آئے گی نا تو یہ حکمران بچ نہیں پائیں گے، ان کی دولت ان کو بچا نہیں پائے گی۔ اب جو ہے پھر ہمارے لیے اس قدر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو مدد کیوں نہیں آتی؟ اس لیے نہیں آتی کہ اب ہم دنیا میں کروڑوں میں ہیں، اربوں میں ہیں، کئی ممالک ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، بیٹھے بیٹھائے ہم رہیں، اپنی خواہشات کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اور جب ظلم ہو یہود و نصارہ کفار و مشرکین کی طرف سے تو پھر آسمان سے اللہ کی مدد نازل ہو جائے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی خواہشوں کے مطابق جیتے رہیں اور پھر گناہوں پر سزا ملے اللہ کی طرف سے، گناہوں پر سزا ملے، وہ ظالموں کو جب مسلط کر دے تو پھر یہ شکایت کرتے ہیں کہ پھر ہماری دعائیں کیوں نہیں سنی جاتی، یا آسمان سے مدد کیوں نہیں نازل ہوتی۔ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان لوگوں کی مدد فرماتا ہے جو پہلے خود جو ہیں تقوی کے مطابق شریعت پر پابند ہو کر زندگی گزارتے ہیں، پہلے خود جو ہے وہ جان کی اور مال کی قربانی دینے کے لیے آمادہ اور تیار ہوتے ہیں، پہلے خود جو ہے اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے شوق شہادت میں میدان جنگ میں نکلتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں کفار و مشرکین کے ساتھ میں۔ پھر وہ کمزور پڑ جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم کمزور پڑ گئے ہیں، ہماری مدد فرما، تب اللہ مدد فرماتا ہے۔ انتہائی افسوس اور دکھ ہوتا ہے جب ہم ہر سال ماہ رمضان میں قبلہ اول مسجد اقصی اور فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا دل دکھتا ہے۔ ابھی بھی یہودیوں کی طرف سے جو ہے نہتھے مسلمانوں پر مسجد اقصی میں گھس کر نماز تراویح پڑھتے ہوئے لوگوں پر گولی باری کی جا رہی ہے، نوجوانوں کو جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے، ان پر ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف جو صہیونی دنیا ہے وہ کہتی ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا پورا ادھیکار ہے، پورا حق ہے، اور امت مسلمہ کے وہ نوجوان اور امت مسلمہ کی وہ بہن اور بیٹیاں امت مسلمہ سے جو ہے وہ مدد کی گہار لگا رہی ہیں کہ کہاں ہے اس 57 ممالک کے جو ہے غیور مسلمان، کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو ہماری مدد کے لیے آئے؟ اور کتنے دکھ اور شرم کی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے جو ناجائز طور پر جس نے قبضہ کیا فلسطین کی سرزمین پر، ناجائز طور پر، غاصبانہ طور پر جس نے قبضہ کیا آج سے 70 سال پہلے، اور قبضہ کرتے کرتے آج وہ جو ہے پورے فلسطین پر قابض ہو جانا چاہتا ہے، ایک چھوٹی سی قوم۔ اور وہ اسرائیل جو ہے نا، ہم زمین کے نقشے پر اگر دیکھیں تو مہاراشٹر کے برابر یا اس سے بھی کچھ کم ہوگا، اور دوسری طرف 57 ممالک ہیں، کروڑوں ہیں مسلمان، ظلم ہو رہا۔ قبلہ اول میں مسجد اقصی میں نماز تراویح پڑھتے ہوئے نوجوانوں پر گولیاں برسائی جا رہی، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے۔ تو بتائیے کیا ایسے میں اللہ کی مدد نازل ہوگی؟ یہ قبلہ اول کو جو ہے وہ لہو کیا جا رہا ہے نماز کی حالت میں۔ تو امت مسلمہ کے لیے سوچنے کا وقت ہے، امت مسلمہ کے لیے یہ جاننے اور سمجھنے کا وقت ہے کہ آخر ہماری کمزوریاں کیا ہے، ہم کہاں کمزور پڑ گئے کہ ایک طرف اسرائیل جیسا ملک جو ہے جس نے شروع دن سے ہی ہتھیار کے کارخانے، ہتھیار کی فیکٹریاں لگائی، شروع دن سے ہی نئی تکنیک کے ساتھ میں آج پوری دنیا میں جو بڑی سپر پاور طاقتیں ہیں نا، وہ بھی یہاں تک کہ ہمارا بھارت بھی
اسرائیل سے ہتھیار، لڑاکو ومان وغیرہ وہ خریدتا ہے، اور دوسری طرف آج بھی 70 سالوں کے بعد بھی وہ ہاتھوں میں پتھر ہے، بم بارود کا مقابلہ پتھروں سے ابھی بھی وہ کر رہے ہیں۔ ایک طرف جو ہے وہ بڑی بڑی جو ہے مشینریاں تیار کی گئی، بڑے بڑے جو ہے ہتھیار تیار کیے گئے، لڑاکو ومان بنائے گئے، ہوا میں ہی جو ہے میزائل کو نشٹ کر دینے والے یا اس کو ضائع کر دینے والی جو ہے تکنیک جو ہے وہ اسرائیل نے ایجاد کی، اور دوسری طرف وہ ہاتھوں میں پتھر ہے۔ کیا کیا ہمارے حکمرانوں نے؟ ہمارے حکمرانوں نے قوم کے ساتھ میں غداری کی، قوم کے ساتھ میں زیادتی کی، اپنے خزانے بھرنے میں رہے، اور دنیا میں جو ہے انہوں نے اپنا پیسہ لگایا، یہودیوں کے بینکوں میں، نصرانیوں کے بینکوں میں اپنا پیسہ لگایا۔ ہمارا پڑوسی دیش جو ہے نا، وہاں پورا دیش تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور وہاں کا حکمران طبقہ لندن جیسے مہنگے ملک میں کروڑوں کی جو ہے ان کی، اربوں کی جو ہے وہ پراپرٹیاں وہاں کے حکمران طبقے کی، وہاں ان کی ہوٹلیں چل رہی ہیں، غریب دیش ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے زیادتی کی قوم کے ساتھ میں، قوم کو جو ہے تباہی میں دھکیلا، قوم کو ظالموں کے رحم و کرم پر چھوڑا اور اپنی پراپرٹیاں بنانے میں لگے۔ لیکن یاد رکھیں، جب تباہی آئے گی نا تو یہ حکمران بچ نہیں پائیں گے، ان کی دولت ان کو بچا نہیں پائے گی۔ جیسی غداری کی تھی ٹیپو سلطان کے ساتھ میں، اسی کی فوج میں رہنے والوں نے، جب بعد میں ان کی باری آئی تو انگریز کمانڈر سے وہ کہتا تھا ہاں کہ ہم نے تو تمہارا ساتھ دیا، ہم نے تمہارے لشکر کو اندر آنے کے لیے جگہ دی، اب ہم پر تو رحم کرو۔ تو جانتے ہیں انگریز کمانڈر نے کہا تھا، تم وہ غدار ہو جو اپنے رحم دل بادشاہ کے نہیں ہو سکے، جس نے تمہاری خاطر اپنے بچوں کو گروی رکھ دیا، تم اس کے نہیں ہو سکے، تم ہمارے کیا ہوگے، تمہارا انجام بھی جو ہے وہ برا ہی ہوگا۔ تو یہ جو قوم کے ساتھ میں جنہوں نے انیائے، ناانصافی، ظلم اور زیادتی کی نا، قوم کو چھوڑ دیا ظالموں کے رحم و کرم پر، یہ بھی بچیں گے نہیں۔ اللہ کی جب پکڑ آئے گی تو رب تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کو بھی نیست و نابود فرما دے گا۔ بہرحال جنگ بدر سے ہمارے لیے سبق ہے کہ جو لوگ اللہ کی ذات پر توکل کر کے اور مکمل اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہوئے میدان جنگ میں آ جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ دوسری ایک بات مسلمانوں کو کبھی نہیں بھولنی چاہیے، یہ جو فتح جو ہے نا، اس کا دار و مدار بڑے بڑے ہتھیاروں پر، ٹینکوں پر نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پر منحصر ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے لشکر پر غلبہ عطا فرما دیتا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، لہذا اللہ کے ہو جاؤ، پھر ساری کائنات تمہارے لیے ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔